امام رسول خاتم الانبیاء خاتم الرسل امام القبلتین سید الثقلین جد الحسنین امام الہدا خیر الورا بدر الدجا شمس ضحیٰ آپ کی اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کا اپنا یہ قانون ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کو اپنے قریب وہ کرنا چاہتا ہے اللہ امتحان میں ڈالتا ہے، اللہ آزمائش ان کے اوپر اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے قربانی مانگتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جب ان آزمائشوں میں پورا اتریں، امتحانوں میں پورا اتریں، جو اللہ نے قربانی ان سے مانگی ہوتی ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور دے بھی، تو پھر اللہ رب العالمین اس انسان سے اپنی خلت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بندے ہیں، انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے، بڑا مقام حاصل ہے، بہت شان اور بہت رتبہ اور ان کا مقام ہے کہ جد الانبیاء بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے دادا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی لڑی سے ہی اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جو تعداد بتلائی جاتی 1,24,000 کم و بیش لگ بھگ، وہ انہی کی لڑی سے ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آپ کے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا دوست بنانا تھا، خلت سے نوازنا تھا، تو پہلے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، امتحانوں میں مبتلا کیا، مصائب ان کے اوپر لے کر آئے، تکلیفات لے کر آئے، اور اللہ کا یہ قرب جو ہے وہ یاد رکھیں ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں اور وہ بڑے بھاگم بھاگ، ان کے پاس پیسہ، مال، دولت، سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہے، اور ایک دیندار انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار مصائب کے اندر گھرا ہوا ہے، مشکلات کے شکار ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی اس کی اسی طرح سے گزر جاتی ہے اور وہ صبر و شکر سے گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ نمازی نظر آتا ہے، لیکن اس کا معاملہ خراب تھا، حالانکہ یہ بات دونوں غلط ہے، یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اصول ہے کہ وہ جس کو اپنی خلت عطا کرتا ہے اس کو وہ امتحان میں مبتلا کرتا ہے، جس کو اپنی دوستی عطا کرتا ہے اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ انبیاء کی زندگی اگر دیکھی جائے، انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی برگزیدہ انسان اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی دیکھیں، مصائب کے اندر، تکلیفوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، امتحانوں کے اندر، ابتلاؤں کے اندر، بیماریوں کے اندر، مشکلات کے اندر انبیاء کی زندگی گزری ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں تو یک آزمائشوں کے اندر آپ علیہ السلام کی زندگی گزری ہے۔ تو اس طرح کا کمنٹ پاس کرنا کسی دیندار کے متعلق
یہ ہماری غلط رائے ہے، یہ ناقص رائے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہی مومن بندے کو، جو مومن ہوتا ہے، اپنے ہی مومن بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے اور اسے چیک کرتا ہے کہ یہ صبر کتنا کرتا ہے، اور پھر عطا کرتا ہے کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو وہ کھلم کھلا یہ چھوٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے، وہ گھومتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پھرتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ اللہ کی وہ ناراضگی مول لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ملتا ہے، وہ شکر نہیں کرتے، اور اللہ نہ کرے کوئی آزمائش ان کے اوپر آ جائے تو وہ صبر نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے وہ غلط ہے، اور جو اللہ کا معیار ہے، اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اللہ اپنے ہی قریب انہی لوگوں کو کرتا ہے جن سے وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہی اپنے قریب کرتا ہے کہ جن سے وہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں جب وہ لوگ پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ایک اعلان فرماتا ہے، جو اعلان اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، میں نے اسے خلیل بنا لیا۔ خلیل یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ کوئی خلیل بن جائے۔ خلیل بننا ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء میں سے واحد ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو خلیل بنایا، ایک پیغمبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا ہے علیہ السلام، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آزماتے گئے وہ ویسے ہی پورا اترتے گئے، جو کہا وہ ویسے ہی ان کے اوپر وہ پورا اترے، ویسے ہی پورا اترے۔ کوئی حیل و حجت نہیں قائم کی، کوئی بہانہ پیش نہیں کیا، کوئی بیماری پیش نہیں کی، جو اللہ کہتا گیا وہی کہتے گئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، اس میں سب سے مشکل کام ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بچہ اگر پڑھا لکھا ہو اور باپ ان پڑھ ہو تو باپ کو سمجھانا بیٹے کا کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھائے، کوئی بات سکھائے، کوئی سمجھائے، کوئی دین کی بات بتائے، بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے کہ تو میرا پتر ہے، میں تیرا پتر نہیں، میں تیرا پیو ہوں، تم میرا پیو نہیں، اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اپنے ہی باپ کو پہلے سمجھائیں پھر باہر نکلنا۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے پورا یہ نقشہ بیان کیا کہ وہ بار بار اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے رکوع کرو، قیام کرو، قعود کرو، سجود کرو، کسی اور کے سامنے نہیں۔ باپ کو سمجھانا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، اور وہ سمجھاتے رہے حتیٰ کہ باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم نے میرے معبودوں سے جن کی میں عبادت اور پرستش کرتا ہوں تو دور کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اس سے بعد نہ آیا لأرجمنک، میں تجھے رجم کر ڈالوں گا، یا پھر واہجرنی ملیہ، مجھ سے دور ہو جائے، یہاں سے چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو سمجھاتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بت تراش کے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ رب وہ ہے جو سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے۔ رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ رب وہ ہے جو انسانوں کا بھی رب ہے، حیوانوں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، سب کا رب ہے۔ میں نے تو آپ کو پیغام دینا تھا، دے دیا، آپ نے گھر سے نکالنا ہے نکال دیں، لیکن یاد رکھیں سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا کہ اے میرے مولا میرے باپ کو معاف کر۔ یہ ایک دعوت کا بڑا پیارا اصول ہے، یہ دعوت کا ایک بہت پیارا اصول کہ وہ بات سمجھا رہے ہیں، باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی،
وہ پیار سے بات کر رہے ہیں، باپ آگے سے غصہ کر رہا ہے، لیکن بیٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، گھر چھوڑنے میں چلا جاؤں گا، لیکن اب دعوت کا اصول یہ ہے کہ میں جاتے ہوئے بھی آپ کو کوئی گالم گلوچ نہیں کر کے جاؤں گا، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے آپ کی بخشش کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور کیا ہے، ساتھ ہی فرماتے ہیں انہ کان بی حفیّا، میرے رب کے ساتھ تعلقات بڑے گہرے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کی، میرا رب میرے بہت قریب ہے، انہ کان بی حفیّا، بہت قریب ہے میرا رب مجھ سے نا، میرے اپنے رب کے ساتھ تعلقات بڑے گہرے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، دعوت دینے والا جو انسان ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے، توحید پرست ہو، اور وہ سمجھے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر مجھے نفع دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتی، اللہ سے ہی نفع ہے، اللہ سے ہی نقصان ہے، وہ چاہے گا نقصان میں مبتلا کرے گا، اور جب وہ چاہے گا تو وہ باہر بھی نکال دے گا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے نا، اللہ کی طرف سے۔ انہ کان بی حفیّا، اور پھر یہ عقیدہ بھی بتایا کہ میں اپنے رب سے جو دعا کروں گا نا، میں اس سے مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ ہتھیار نہیں ڈال دیے کہ ابے نے تو گل سنی نہیں تو عوام نے کتوں سننی، میں نے ہتھیار نہیں ڈالا۔ انہ کان بی حفیّا، بڑی پیاری بات ہے۔ بہرکیف ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چیزیں چیزیں باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنے گھر میں ہی اپنے ہی والد کو سمجھانا، اپنے ہی گھر میں اپنے والد کو جو ہے وہ سمجھانا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس امتحان میں وہ پورا اترے اور اللہ کو کہا کہ میں نے تیرا پیغام دینا تھا، اپنے باپ کو دے دیا، سمجھا دیا کہ ابا جان یہ ساری چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، نفع نہیں دے سکتی۔ جن کی آپ پرستش کرتے ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں، بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور آپ کو کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کی عبادت کرو، وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو نفع بھی دیتا ہے، آپ اسی کی عبادت کریں۔ بہرحال یہ پیغام دیا، پھر آگے ایک موقع آیا تو اللہ رب العالمین نے ایک اور امتحان میں مبتلا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے سامنے بھی آپ نے میرا پیغام دینا ہے۔ اب یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے، پہلے تو صرف ابا جان تھے، زیادہ سے زیادہ گھر سے نکال دیتے ہیں، اب جو ہے شہر کا بادشاہ، علاقے کا بادشاہ، اس کو پیغام دینا، اور پتہ ہے کہ یہ علاقے سے نکال دے گا۔ پہلے گھر سے گئے، اب علاقے سے جانا پڑے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سزا دے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا اس طرح کی دے کہ موت کے گھاٹ اتار دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کروا لے، قتل جو ہے وہ کروا ڈالے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگ میں جلا ڈالے، کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ جو مرضی چاہے وہ سو کرے۔ لیکن اللہ کا پیغام تھا کہ آپ نے دینا ہے، حق بات کہنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی کام کیا، آگے نمرود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے توحید کا پیغام دیا، اور کہا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور موت پر بھی قادر ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، موت بھی وہی دیتے ہیں، زندہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی کو بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں کہ زندہ بھی میں کر لیتا ہوں اور مار بھی لیتا ہوں، یہ قدرت تو میرے اندر بھی ہے۔ تم کس رب کی عبادت کی بات کرتے ہو، کس اللہ کے بارے میں تم پیغام دے رہے ہو، کس رب کی تم بات کرتے ہو، کس معبود کی تم بات کرتے ہو، یہ تو صفات میرے اندر بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات ڈالی کہ اسے لاجواب کرنا ہے تو اب یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا، سورہ بقرہ کے اندر یہ ساری تفصیل ہے، فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، آپ اس طرح سے کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں زندہ کرنے پر قادر ہوں، مارنے پر قادر ہوں، تو فاتی بہا من المغرب، ذرا مغرب سے لا کر تو دکھاؤ کہ سورج آپ نکال سکو کہ مغرب سے نکل آیا ہے۔ جب یہ بات کی فبہت الذی کفر، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے کا جس نے کفر کیا تھا ہم نے ناطقہ بند کر دیا، اس کی بولتی بند کر دی، اس کی زبان بندی کر دی، فبہتا ناطقہ بند کر دیا، زبان بند کر دی، لاجواب کر دیا۔ ابراہیم کے ایک سوال کا وہ جواب نہیں دے پایا۔ وہ کیسے لے کر آئے، سورج کو مغرب سے کیسے لے کر آئے؟
کہا کہ میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ مشرق سے لے کر آتا ہے، جس کی عبادت کی بات میں کر رہا ہوں، جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس کا پیغام تمہیں میں دے رہا ہوں، وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میں رب ہوں، تو تم ذرا مغرب سے لا کر تو دکھا۔ فبہت الذی کفر، پھر اس کا ناطقہ بند ہو گیا، زبان اس کی بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیا وہ کر سکتا تھا؟ لیکن ایک امتحان تھا کہ امتحان میں وہ پاس ہوئے کہ یا اللہ تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ میں نے یہ پیغام دینا تھا اور وہ میں نے دیا، توحید کا پیغام، توحید کا پیغام میرے بھائی، توحید کا پیغام۔ توحید آپ کے عمل کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ دنیا جہان کے اعمال کر لیں اور اعمال کی کثرت ہو، آپ صبح و شام جو ہے سجدوں میں پڑے رہیں، لیل و نہار آپ کے رکوع میں گزر جائے، اللہ کی تعریفات کے اندر گزر جائے، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی ایک مکھی کو بھی شریک کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں آپ برباد ہو جائیں، آپ کا کخ نہیں رچے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ایک ہی جگہ پہ، اور کہا کہ اگر یہ سارے شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، عائشہ کے سرتاج ہیں، فاطمہ کے ابا ہیں، ان کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ لئن اشرکت ليحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے شرک نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو توحید کا پیغام دینے کے لیے آئے، لیکن لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اگر تمہارے پیغمبر علیہ السلام جن کا کلمہ پڑھ کر تم نے مسلمان ہو کر جنت میں جانا ہے، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے، ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، آپ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں پر ہمارے مساجد کے علماء جو ہیں، مساجد میں جو خطباء ہیں یا ویسے پروگرام کرتے ہیں، وہ غلط معنوں میں احادیث بیان کرتے ہیں، غلط معنوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شرک نہیں آ سکتا، لہذا یہ قوم مشرک ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری امت میں شرک نہیں آ سکتا، تے جڑا دربارہ تو ہوتا پہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہم عراف کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ شناس کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کے ہاتھ چیک کرواتے ہیں کہ ذرا تکو جی کی نظر آ رہا ہے، اسے اپنے بیچارے کو حال کا پتہ نہیں ہوتا، 10 20 30 50 روپے لے کے وہ آپ کا حال بتا رہا ہوتا ہے، اتنی اس بیچارے کی اوقات ہے۔ اگر اسے اپنے ہی فیوچر کے بارے میں پتہ ہو تو وہ 10 20 30 روپے لے گا، وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ اسے اگر اپنا فیوچر جو ہے برائٹ نظر آتا ہو، وہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد بری منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی عراف کے پاس آتا ہے، عراف ہاتھ شناس یا کاہن کہتے ہیں یہ نجومی کو، علم نجوم۔ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز ہیں نا، ٹی وی چینلز جیو لے لیں، اس کے علاوہ ایئر بائی لے لیں، ڈان نیوز لے لیں، بول لے لیں، یہ جتنے بھی چینلز ہیں، اب انہوں نے اپنے 24 گھنٹے چونکہ چینل کو چلانا ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پروگرام جو ہے وہ ضرور کریں گے جس میں جناب یہ آیا بیٹھا ہوگا جو تاروں کا علم وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اور میں آپ کا جناب بتاؤں گا۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ ہم سنتے آئے ہیں، یہ سنتے آئے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے کہ عمران کی حکومت کب تک چلے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ 5 سال ہی نہیں، اگلے 5 سال بھی چلے گی، اور 3 سال نہیں چلنے دیتی اگلے میں۔ یہ سنتے آئے ہیں، ان کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ بیان کر رہے ہوتے تھے، وہ تاروں کا علم دیکھ کے نا جی پرچی شرچی بنا کے لکھ کے وہ کہتے تھے کہ اگلے 5 سال بھی اسی کے ہیں، اگلے 5 سال، یہ 10 سال پورے حکومت کرے گا، 3 سال نہیں چلنے دیتی اگلے نے۔ یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ ان کے پاس آئے اور آ کر اپنے ہاتھ کو چیک کروائے، اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھے، ان کی پلاننگ کے بارے میں پوچھے اور پھر اس کی تصدیق کرے کہ ہاں تو یہ بات صحیح کہتا ہے، یا کاہن کے پاس آئے، علم نجوم کا جاننے والا، اس کے پاس آئے اور وہ تاروں کا حال دیکھ کے، اب یہ تاروں کا حال اس طرح سے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس منتھ میں پیدا ہوا تھا، کون سا مہینہ ہے جی اس کی پیدائش کا، فار ایگزامپل میرا جی اگست ہے جی، اگست 8واں مہینہ جی، اچھا جی اب اس میں کون سا تارہ آتا ہے جی، اس میں اسد آتا ہے جی، یہ فلاں چیز آتی ہے، اس میں یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، فلاں آتا ہے، اس کے حساب سے وہ بتائیں گے۔
اب وہ جو بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے نے اگر اس کی تصدیق کی نا تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس بندے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی نبی اور کوئی امتی نہیں۔ میں اس کا نبی نہیں اور وہ میرا امتی نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاع عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، اگر کوئی بندہ کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے آ کر اس کے بارے میں اپنے بارے میں حال پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کی تو کیا ہوگا؟ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ خاتون بیٹھی ہوتی ہے، اس کی 20 30 40 50 ہزار روپے اس کی سیلری ٹوٹل ہوتی ہیں، اور وہ بیٹھ کے لوگوں کو اربوں روپے کی باتیں جناب وہ بتا رہی ہوتی ہے، اربوں روپے کی باتیں، اور وہ ادھر سے فون کال وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ڈیٹ بتا رہے ہیں، یہ میم یہ ہماری ڈیٹ ہے جی، اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، یہ تھا رات کے 12 بجے تھے، دن کے 2 بجے تھے، یہ ہوا اور وہ ہوا، اس کے بارے میں بتائیں۔ اور وہ بیچارے اٹکل بچے لوگ بھی آگے سے اس طرح کے بیوقوف، وہ 40-50 ہزار ان کو دے کے وہ چلے جائے، اوہی وہی تسی آپ کی صحت لالوں کو سیب کھاؤ تھوڑا دماغ تھوڑا تر پوے، لیکن نہیں، اس طرح سے نہیں کرتے۔ توحید بڑی نعمت ہے، توحید، جس توحید کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو خلیل ایسے نہیں بنایا، جو میرا اصل موضوع ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست ایسے نہیں بنایا، خلیل ایسے نہیں بنایا، وہ جگہ جگہ پر کھڑے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہیں تو انہیں بھی کہہ رہے ہیں، اگر وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے تو اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے لے آنا ذرا مشرق سے نکال کر، مغرب سے نکال کر دکھا۔ مارے کھار نہیں، آگ جلائی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں کہ جو آگ جلائی گئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، آج تک جو تاریخ کے اوراق ہیں، تاریخ کے اوراق، اب تو جدت آ گئی، جدید دور ہے، ہو سکتا ہے کہ اب بہت زیادہ کوئی آگ اس طرح کی جلائی گئی ہو، لیکن جس مورخ نے جب تاریخ لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری تاریخ میں روئے زمین پر اس سے بڑی آگ نہیں جلائی گئی۔ کس لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اور عورتیں جو حاملہ تھی نا، حاملہ، انہوں نے منت مان لی کہ اگر ہمیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے ہمارے ڈیلیوری کیسز ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں آتی، تو ہم بھی لکڑیاں خود اٹھا کر لائیں گے تاکہ اس ابراہیم کو جلایا جائے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے رہے ہیں۔ توحید جناب قربانی مانگتی، آپ توحید بیان کریں لوگ آپ کے گربانوں کو پکڑ لیں گے، آپ توحید بیان کریں لوگ آپ کو جناب جینے نہیں دیں گے، آپ توحید بیان کریں لوگ آپ کو اغوا کر لیں گے کہ توحید یہ بیان کرتا ہے، ہماری روٹی روزی جناب یہ بند کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ عراف کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، جمعے کے پاس جانا، اپنا ہاتھ چیک کروانا، اپنے ہاتھوں کی لکیریں وہ جا کر چیک کروانا، یہ ساری چیزیں سب غلط ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک بندے نے کہا، ہم یہ ٹریول کر رہے تھے اسلام آباد سے نیلا دلہ گئے نا، تو نیلا دلہ سے واپس جب آ رہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا ہاتھ اسے چیک کرواؤں۔ میں نے کہا کون ہے؟ ویسے معلومات لی کہ بھی کون ہے؟ وہ کہتا ہے جو شیخ رشید کو پیشین گوئیاں کرتا ہے نا وہ ہے۔ اب شیخ رشید کی پیشین گوئیاں سن لیں، وہ کہتا تھا کہ میں 10 سال میں قیامت تک 80 نظر آ رہے ہیں، بس 80 حکومت کرنی ہے۔ اس ٹائم لابدہ کسے پاس سے کوئی پتہ نہیں، اب پتہ نہیں وہ ہاتھ شناس اس کا کدھر گیا۔ پھر میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو آپ میرے دوست ہیں نا، ہم نے اکٹھے سفر کیا، ایک جگہ پر کھانا بھی کھایا، ایک پلیٹ میں کھایا، تو میرا حق بنتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ کام غلط ہے، شریعت کے مخالف ہے۔ علم ہو سکتا ہے، کوئی فن یہ ہو سکتا ہے، کسی کو اس فن کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بتلانا، آگے لوگوں کو سمجھانا، ان کو سکھلانا، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم گئے تو تمہاری 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اگر تم گئے تو تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کو دیکھیں، یہ فن کو دیکھیں، لوگ بہانے بنا لیتے ہیں، نہیں جی یہ سارے فنون ہیں، یہ فن ہے جی، ایک فن ہے بھائی، فن ہوگا اپنی جگہ پر ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے اوپر اعتقاد کر لینا یہ غلط ہے، کیونکہ آپ اللہ سے اگر ہٹ رہے ہیں نا، اللہ سے آپ کا یقین ختم ہو رہا ہے۔
حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں فیوچر کی پلاننگ میں جانتا ہوں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. اللہ کیا فرما رہے کہ میں جانتا ہوں قیامت کی گھڑی کب آئے گی. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بھی کئی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث جبریل جو مشہور ہے حدیث جبریل یہ پائی جاتی ہے. اس میں وہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر اسی طرح احسان کیا ہے. پھر پوچھا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سائل کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. مسئول کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مسئول کہتے ہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے. مطلب آپ کو پرچی لکھ کر بھیجتے ہیں تو آپ سائل ہیں، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں مسئول ہوں. پوچھا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جبرائیل اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی. آپ اپنے بارے میں فرما رہے مل مسئول عنہا لیس بعالم من السائل. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے نا، میں سائل سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی. کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جبریل ہے اور جبریل مجھ سے پہلے کا ہے. اگر علم ہو تو اس کے پاس ہو، جبکہ جبریل کہتا ہے میرے پاس بھی نہیں. کیوں؟ اللہ قرآن میں جو فرما رہا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا علم صرف میرے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برساتا ہے. بارش کیا کرتا ہے؟ وہ برساتا ہے. اب یہاں سے دیکھ لیں ہمارے یہ جتنے بھی بارش کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، ایک علم ہے، ماحول دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، اس کے تناظر میں وہ پیشین گوئی کر دیتے ہیں. پکی بات نہیں ہوتی، 100% نہیں ہوتی. عید کے دن کی جو پیشین گوئی تھی وہ بارش کی تھی. آپ سارے ایمانداری سے بتائیں کل ہم نے عید پڑھی ہے، صبح 6 بجے کو بارش تھی، سارا دن کو بارش تھی، گرمی سے سارے چور جب وہ جناب اپنی قربانی سے فارغ ہوئے نا، سوئے جو صحیح تھکے ماندے، وہ بڑا سوئے. اور آج بھی وہ سوئے ہوئے تھے اور رات کو 2 بجے اللہ نے بارش برسانا شروع کر دیا. اعلیٰ بھائی انعام دیکھو ذرا، تمہارے سارے اٹکل پچو ایک طرف، اللہ کی قدرت ایک طرف. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس قیامت کا علم ہے، میں بارش کو برساتا ہوں، اور رحم کے اندر کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. اب اسی کو صرف دیکھ لیں، الٹرا ساؤنڈ کی بڑی زبردست قسم کی مشین ہے، پاکستان پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر موجود ہیں. بی بی جاتی ہے حمل چیک کروانے کے لیے، دسو جی کاکا کے کاکی، وہ چیک کرتے ہیں، چیک کر کے کہتے ہیں جی کاکا ہے، وہ کہتے ہیں کاکا کاکا کاکا. اینڈ میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ گواہ اس بات کو، اللہ گواہ. میرا تیسرا بیٹا ہے حیدر، اس کے بارے ہم نے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے ویسے پوچھا نہیں، ہم نے ویسے صرف صحت تندرستی کے لیے انہوں نے کہی کوڑی پیدا ہوئے گی. وہ اینڈ پہ ماشاءاللہ حیدر پیدا ہو گئی 3 نمبر والا. یہ ایک علم ہو سکتا ہے لیکن پرماننٹ کون جانتا ہے، پکا کون جانتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے میں جانتا ہوں، بس تم نہیں جانتے. یہ علم ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک مشین لگائی ہے، بس اس کے ذریعے سے آپ نے کوئی اٹکل پچو لگا لیا، آپ کو سمجھ آ گئی یا کوئی یہ منڈا ہے یا ٹھیک ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں اس کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کہتا ہے سر میں جانتا ہوں. اللہ کہتا ہے تو کل کیا کمائے گا یہ تجھے نہیں پتا. اللہ کہتا ہے یہ میں جانتا ہوں تو نے کیا کمانا. بندے اپنے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، بالکل مایوس ہو کے پڑے ہوتے ہیں، لاؤ جی شہباز شریف کی حکومت آ گئی، بھوکے ہی مرنا ہے، ہوں جناب کوئی جناب کھان پین ہے کوئی نہیں، سال ہو گئے برباد ہو گئے. لیکن وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک کال آتی ہے آج سرکار، وہ جناب لاکھوں روپے کی ایسی دہاڑی مارتا ہے، اس کے وہم و گمان میں یہی ہوتا ہے کہ گنجوں کی حکومت میں بھوکا ہی مرنا ہے یا لائنوں میں لگنا ہے چینی لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے. لیکن اللہ ایسا جناب انتظام کرتا ہے کہ اس کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ دے دیتا ہے. اندازہ لگا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں تو نے مرنا کہاں پر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. اللہ اگر چاہتا ہے تجھ سے ہی تیری کمائی ہوئی دولت اور پیسہ تجھ سے لگوا کے سمندر کی گہرائی کے اندر ٹائٹینک جہاز دیکھنے کے بہانے مرواتا ہے. اتھے مار ہے ایسا کہ نہیں؟ 15 کروڑ روپے لگا کے وہ باپ بیٹا جو پاکستانی ہیں، 2-3 باہر کے ملک کے، کوئی ایک آسٹریلیا کا ہے، 2 میرے خیال USA کے ہیں اور 2 پاکستان کے ہیں. 15 کروڑ روپے صرف کر کے موت خریدی انہوں نے جا کے.
اللہ کہتے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، تو مرنا کتنے۔ اللہ اکبر۔ تو احباب یہ میرے اللہ کے جو ہے وہ سارے کے سارے اسی کی شان شان ہے۔ توحید پر عمل کریں، جتنا ہو سکے توحید کے لیے مر مٹیں، توحید کو بیان کریں، توحید پر عمل کریں، مواحد بن جائیں، اللہ کے اوپر یقین کریں، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ لگائیں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ جو پیغام 1,24,000 پیغمبروں نے دیا ہے وہ صرف ایک تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہی، وہ یکتا ہے۔ سارے کام، تصرفات، عبادات، سب کچھ جو ہے یہ اسی کے شان نشان ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے